الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کا ہولناک منظر لے کر حاضر ہوا ہوں. اس موضوع پر بیان کروں گا، آپ حضرات دھیان سے سنیے. اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ملے اور میں پھونکوں. ان کے پھونکتے ہی سارا عالم طے و بالا ہو جائے گا. مخلوق میں عجیب و غریب قسم کی بے چینی پیدا ہو جائے گی. دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارا عالم فنا ہو جائے گا. چند فرشتوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے گا. اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائے گا کون کون باقی ہیں. وہ عرض کریں گے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل حاملین عرش. اور میں ملک الموت کو حکم ہوگا کہ ان کی روح کو بھی قبض کر لو. چنانچہ ان سب کی روح بھی قبض کر لی جائے گی. اب مخلوق میں ملک الموت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملک الموت اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے تیرے سوا صرف میں ہی باقی ہوں. حکم ہوگا ملک الموت میرے سوا سب کو فنا ہونا ہے، لہذا تم بھی مر جاؤ. چنانچہ جنت و جہنم کے درمیان وہ خود اپنی روح قبض کریں گے اور ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ان کی چیخ کی شدید آواز سے مر جاتی. اس وقت کہیں گے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں مومن کی روح قبض کرنے میں اور نرمی کرتا. اب اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہ کہاں ہیں؟ شہزادے کدھر ہیں؟ ظالم کہاں گئے؟ ان کی اولاد کیا ہوئی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرا کھاتے تھے اور میرے غیر کی عبادت کرتے تھے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ سارا عالم تو فنا ہو چکا ہے، جواب کون دے؟ اس لیے اللہ رب العزت خود ہی فرمائے گا آج حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے جو اکیلا اور زبردست ہے. پھر آسمان سے منی کی مانند پانی برسے گا اور نباتات کی طرح لوگوں کے جسم میں زمین سے نکلیں گے. پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا. اسی طرح جبرائیل و میکائیل کو اسرافیل تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے جس سے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی. سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں گے. تمام لوگ برہنہ ہوں گے اور ایک عظیم الشان میدان میں جمع ہو جائیں گے. اللہ مخلوق کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائے گا، نہ ان کا فیصلہ فرمائے گا. مخلوق روتے روتے تھک جائے گی، آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کی جگہ خون نکلنے لگے گا اور اتنا پسینہ بہے گا کہ بعض کے منہ تک پہنچ جائے گا. اسی دوران حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کرانے کے لیے لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب سے
سب کے انکار کے بعد آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ شفاعت کریں گے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کہا جائے گا سب کے اعمال صحیفوں میں درج ہیں، جو اچھے اعمال لکھے دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جس کے صحیفے میں برے اعمال ہوں وہ خود ہی کو ملامت کرے۔ انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے جانداروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر فنا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انسان و جنات کا حساب کتاب شروع ہوگا، ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہاں جرمانہ روپیہ پیسے کا نہیں ہوگا، بلکہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلوائی جائیں گی۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلوائی جائیں گی قیامت کے دن۔ یعنی کہ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپا ہے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، تو ایسے ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دلوائی جائیں گی۔ اور اگر نیکیاں ظالم کی ختم ہو گئیں، اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے حق باقی ہیں تو ان کے بدلے، ان کے گناہ جو مظلوموں کے گناہ ہیں وہ ظالم کے سر تھوپ دیے جائیں گے، اور ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور مظلوم کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بہرحال ظالم کو جہنم میں اور مظلوم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ مقرب فرشتے انبیاء علیہ السلام شہداء کو اپنی نجات کے سلسلے میں تشویش ہوگی۔ عمر، جوانی، مال اور علم ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ انسان ایک نیکی کی تلاش میں باپ، بیٹے، ماں، بیوی وغیرہ کے پاس جائے گا، لیکن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی ایک بھی نیکی دینے کے لیے آپ کو گوارا کرے گی۔ سب سے مایوس ہو کر واپس ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف اپنی نیکیاں ہی کام آئیں گی، جن کے لیے ہم رات اور دن ایک کر رہے ہیں۔ وہ اولاد ایک نیکی دینے کے لیے قیامت کے دن تیار نہ ہوگی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے تمام امت مسلمہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس انداز سے آئے کہ خوف کی وجہ سے چہرے کا رنگ متغیر تھا، اس سے پہلے کبھی ایسی حالت میں نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل آج کیا معاملہ ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، آج جہنم کے ایسے حالات دیکھ کر آیا ہوں کہ جس شخص کو بھی ان کا یقین ہوگا اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ ان میں مبتلا ہونے سے اپنی حفاظت نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کی جہنم میں جانے سے حفاظت فرمائے اور تمام امت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کچھ ہم سے بھی بیان کرو۔ عرض کیا، بہت اچھا سنیے۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کر کے 1000 سال تک دھونکا، 1000 سال تک وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکاتا رہا تو وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ اس وقت وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے، اس کی لپٹیں اور انگارے کسی وقت خاموش نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم، اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو سارا عالم جل کر خاک ہو جائے، اگر کسی دوستی کا کپڑا
زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور سوزش سے سارا عالم موت کے گھاٹ اتر جائے۔ قرآن میں جن سلاسل کا تذکرہ ہے، اگر ان میں سے ایک زنجیر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پگھل کر تحت الثری تک پہنچ جائے۔ اگر مشرق میں کسی شخص کو جہنم کا عذاب دیا جائے تو اس کی سوزش سے مغرب میں رہنے والے لوگ تڑپنے لگیں۔ اس کی سوزش بہت سخت، اس کی گہرائی بے انتہا، اس کا زیور لوہا، اس کا پانی کھولتا ہوا پیپ ہے، اس کے کپڑے آگ کے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے جانے والے مرد و عورت متعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہمارے مکانوں جیسے دروازے ہیں، عرض کیا نہیں بلکہ وہ اوپر نیچے اور کھلے ہوئے ہیں۔ 2 دروازوں کے درمیان کی مسافت 70 سال ہے، ہر دروازہ دوسرے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے دشمن ہنکا کر ان دروازوں کی جانب لے جائے جائیں گے۔ جب وہ دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں ان کا استقبال توق و زنجیر سے کیا جائے گا، منہ میں زنجیر داخل کر کے دبڑ سے نکال دی جائے گی، اسی طرح ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جائے گا۔ ہر ایک کے ساتھ ان کا شیطان بھی ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہوئے فرشتے ان کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔